آیت نمبر 179 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علی اس حالت پر جس پر تم ہو حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ جدا کر لے خبیث کو پاک سے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیطلعکم کہ وہ تم کو مطلع کرے علی الغیب غیب پر ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یجتبی چنتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے وہ چاہے فآمنوا باللہ ورسولہ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ بس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ مومنوں کو ان کی حالت پہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک تو دلاسا دے رہے ہیں احد کے موقع پر جو تمہارے اوپر آزمائش آئی، اصل میں آزمائشیں اللہ تعالیٰ مومن پر لاتا ہی لاتا ہے۔ اللہ مومن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، مومن کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے یار یہ کاروباری ٹینشن بنی ہوئی ہے، بس یہ میری نکل جائے انشاءاللہ، پھر بس ہوش سے نکلتا ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے، کہتا ہے یار گھر پہ بس یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا حل ہو جائے، پھر تیسری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار طبیعت نہیں آج کل ٹھیک رہ رہی، پھر چوتھی آ۔ ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حق اللہ کو دیتا رہتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے۔ دیکھو آپ کو کتنی بھی ایمرجنسی ہو، آپ کھانا پینا نہیں چھوڑتے، جتنی بھی پریشانی ہو آپ سونا نہیں چھوڑتے، آپ جو ہے وہ سانس لینا نہیں بند کرتے۔ کیوں؟ یہ نظام الگ ہے، وہ نظام الگ ہے۔ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ حق والے کو اس کا حق دو، اللہ کو اللہ کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، کاروبار کو کاروبار کا حق دو۔ یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ اللہ مومن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ روایات کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، یوں زندگی اسی طرح ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے۔ آگے تو اس کی بات جو ہے وہ شاعرانہ ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ انسان کو اکثر پتہ تو ہوتا ہے کہ اس نے کیا جرم کی ہے، بہرحال کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا تو سزا ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس لیے آزمائشوں سے کبھی نہ گھبرائیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ آزمائشیں آپ پر ہیں۔ مروں پر آزمائشیں نہیں، جنت میں آزمائشیں نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی بندے کی زندگی آزمائشوں سے پاک ہے نا، تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کچھ ہے، کہ شاید اس کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس کے اوپر آزمائشیں نہیں۔ کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ سب سے سخت ترین آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے بقدر۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائشوں سے نکل جائے۔ اللہ مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ خبیث کو پاک سے جدا کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش جب آتی ہے نا، جو دناعت اور چھوٹے ذہن کا بندہ ہوتا ہے وہ پھر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربے کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون مصیبت میں بھی اللہ کی حدود کے اندر رہتا ہے۔ یار بڑی مصیبت آئی تھی، مجبوراً بینک سے قرضہ لینا پڑ گیا مجھے، اللہ دیکھتا ہے، یار بس کرنا نہیں تھا لیکن مجبوری بن گئی تھی، بس یار اپنے بچی کا رشتہ ان بے دین لوگوں میں کر دیا، مجھے بس مل نہیں رہا تھا تو بس مجبوراً پھر ادھر ہی کرنا پڑ گیا۔ اللہ آزماتا ہے، پھر آزمائش میں کامیاب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن جو کامیاب ہوتا ہے پھر اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔
اللہ خبیث اور پاک کو جدا جدا کرنے کے لیے آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ عام حالات میں تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں، سارے ہی اللہ کو مانتے ہیں، سارے ہی اللہ کی حدود کے پابند ہوتے ہیں۔ پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے۔ او جی حاجی صاحب آپ نے یہ کام کیا، او جی کیا کرے، پھنسے ہوئے تھے۔ حالانکہ ایسی پھنسی نہیں ہے کہ موت ایک طرف کھڑی اور ایک طرف آپ 2 نمبر کام کر کے جان چھڑا لو، بس ایسی بس۔ اللہ آزمائشیں اس لیے لاتا ہے کہ پاک اور خبیث کو جدا جدا کرے، پتہ چلے کون اللہ کی حدود کا پابند رہتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ یہاں سے اس آیت کا ترجمہ کل کے درس میں، کیونکہ یہ ترجمہ یہ ایک اہم موضوع ہے، یہاں پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، آزمائشیں ان سے نہ گھبراؤ، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، ان سے نہ گھبرائیے، بلکہ اس میں کامیاب بننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آتی اس لیے ہے کہ اللہ اس میں پاس اور فیل ہونے والوں کو جدا جدا کرتا ہے۔ بس اللہ سے یہی مانگے کہ اللہ پاس کر دے، اور اس میں ثابت قدم رہیں، زبان سے ایسا کچھ نہ کہیں، حوصلے مضبوط رکھیں، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، وقت صدا نہیں رہتی، تلک الایام نداولھا۔ آپ سوچیں آپ کی زندگی میں بعض ایسے لمحات آئے ہوں گے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ میرے اوپر اس سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں گزری، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیز یوں لگتی ہے ہاں یار وہ میری زندگی کا ایک دن تھا بس۔ تو اس کو یوں ہی مضبوط ہمتی کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ایک مومن بنتے ہوئے، اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہوئے اور تسلیم ہوتے ہوئے اس کو خندہ پیشانی سے ہنس کے سہ لو۔ الجھ کے کیا کر لو گے اللہ کا؟ ٹکرا سکتے ہو رب سے، اس کی تقدیر کو بدل سکتے ہو، اس کی تقدیر سے ٹکر لے سکتے، پھر راضی ہو جاؤ اس سے، اللہ جو تو نے کیا میں اس پہ راضی، بس۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔